$37 लाख رشوت کا الزام. کیا واقعی ہی قطر نے کیا یہ گنونا کام؟ ساری دنیا ہو گئی تھی جس کے خلاف، تو پھر کیوں دے رہا ہے پاکستان اسی کا ساتھ؟ جو فیفا ورلڈ کپ ہوتے تھے گرمی میں، آخر پھر کیوں کرنا پڑ رہا ہے اس بار سردی میں؟ آج میں آپ کے ساتھ قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ 2022 کے ایسے ہی کچھ چھپے ہوئے حقائق سے پردہ اٹھاؤں گا، جو فٹ بال ہسٹری کا اب تک کا سب سے کنٹروورشل اور سب سے مہنگا ترین ورلڈ کپ بن چکا ہے، جس کی میزبانی تو 2010 سے ہی قطر نے حاصل کر لی تھی. اور تبھی سے یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا تھا کہ آخر کیسے قطر نے اسے ہوسٹ کرنے کا حق حاصل کر لیا. پہلی تو وجہ تھی پیسہ پھینک تماشا دے. قطر نے امریکہ، آسٹریلیا جیسے پاورفل کنٹریز ہونے کے باوجود بھی ورلڈ کپ کی بولی جیتی تھی. اوپر سے قطر پہلا مسلم کنٹری ہے جہاں پر ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے، جو گوری رنگت کو ایک آنکھ بھی نہیں با رہا. قطر بھی اس فیفا ورلڈ کپ کے لیے اتنا ہی سیریس تھا کہ اس نے ایک فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے تب سے ایسی تیاریاں شروع کر دی تھیں کہ اب تک اس نے ایک ورلڈ کپ کے لیے نیا سٹی ہی بنا ڈالا ہے. اور شائقین کے رہنے کے لیے ہوٹلز اور جہاں ٹیموں نے کھیلنا ہے ان کے لیے 8 ایک دم نئے فریش اسٹیڈیم. جب سب کچھ ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آیا تو اس فیصلے کے بعد سے یہ الزام لگا دیا گیا کہ قطر میں ورلڈ کپ کے انعقاد کے لیے فیفا حکام کو $37 لاکھ رشوت دی گئی تھی. اور 2015 میں سوئس پروسیکیوٹر اور امریکن محکمہ انصاف کی جانب سے اس پر 2 تحقیقات بھی شروع کر دی گئی تھی. قطر نے ہمیشہ کی طرح کسی غلط کام کرنے کی تردید کر دی تھی، حالانکہ آزادانہ تحقیقات میں اس کا بھی کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہیں ملا. اور 2017 میں فیفا نے اپنی تحقیقات کے تحت بولی کو شفاف قرار دے دیا تھا. پھر جب یورپی ملکوں کو یہاں پر بھی بات بنتی ہوئی نظر نہ آئی تو انہوں نے سوچا کہ کوئی نیا بہانہ ڈھونڈا جائے مسلم کنٹری کو بدنام کرنے کا. اس فیفا ورلڈ کپ کے لیے جو قطر نے 8 نئے اسٹیڈیم، شائقین کے لیے ہوٹلز بنائے، تو کہا گیا کہ قطر میں مزدوروں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، یہاں ورلڈ کپ ہونا ہی نہیں چاہیے. برطانوی اخبار گارڈین نے تو یہاں تک کہا کہ فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے بولی جیتنے کے بعد سے قطر میں انڈیا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے تعلق رکھنے والے تقریباً 6500 ملازمین کی موت ہو چکی ہے. اب آپ لوگ سوچ رہے گے اوہو یہاں پر تو بہت ظلم ہو گیا. اس کا جواب دیتے ہوئے قطر کی حکومت کا کہنا تھا کہ یہ اعداد و شمار آن گراؤنڈ نمبر سے کافی زیادہ بڑھ چڑھ کر بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ ان میں سے ہزاروں وہ غیر ملکی شامل ہیں جو کئی سال تک قطر میں رہنے اور کام کرنے کے بعد فوت ہوئے. حتیٰ کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسی ملازمتوں پر کام کر رہے تھے جن کا تعمیراتی صنعت سے کوئی بھی تعلق ہی نہیں تھا. اور 2014 سے 2020 کے دوران ورلڈ کپ اسٹیڈیم پر کام کرنے والے مزدوروں کی اموات تو ہوئی، مگر صرف اور صرف 37 کی. اس میں سے بھی 34 تو وہ ہیں جن کی موت کام کے دوران نہیں ہوئی. تو کیا مزدوروں کے ساتھ برا سلوک کی وجہ ہے یا پھر یورپی ممالک کا قطر کے مخالف ہونا اصل وجہ کوئی اور ہی ہے؟ اب اگر آپ حقائق پر نظر ڈالیں گے تو وجہ تو آپ کو کچھ اور ہی نظر آئے گی. قطر مسلم کنٹری ہونے کی وجہ سے عیاش پرستی کے خلاف ہے، جیسا کہ شراب نوشی. شراب کو لے کر وہاں کے قوانین کافی سنگین ہیں. صرف کچھ مخصوص ہوٹل میں ہی آپ کو شراب الاؤ ہے، جبکہ مغرب کے لیے شراب کے بنا زندگی کا سفر کرنا ہی ایک ناممکن سا کام لگتا ہے. صرف شراب ہی واحد وجہ نہیں، لسٹ تو کافی زیادہ لمبی ہے. ہاں، جیسا کہ ہم جنس پرستی جو مغرب میں ملک بن چکی ہے، جن کے حقوق کے لیے یورپ میں کئی بڑی بڑی تنظیمیں بڑھ چڑھ کر کام تو کرتی رہتی ہیں، مگر قطر میں مسلمان ملک ہونے کی وجہ سے ایسے فضول کام کرنے پر پابندی ہے، جس پر ویلز اور دوسرے ملکوں کی ہم جنس پرست تنظیموں نے تو قطر انتظامیہ سے باقاعدہ درخواست کی تھی کہ آپ لوگ اپنے ہم جنس پرست قوانین میں نرمی کریں، وہ ورلڈ کپ کے دوران ان کے لیے باقاعدہ خصوصی حفاظتی اقدامات بھی کریں، جس پر قطر نے کہا تھا کہ بھائی یہ تو نہ ہو پائے گا. ورلڈ کپ میں سب کو خوش آمدید، مگر وہ ہم جنس پرستی سے متعلق قوانین پر کسی بھی طرح سے نرمی نہیں دکھائیں گے. اب ایسے میں جب سبھی یورپی ممالک قطر کی ورلڈ کپ میزبانی کے خلاف ہیں تو پاکستان نے قطر کی ایک آواز پر ہی لبیک کہا اور ورلڈ کپ سیکیورٹی کے لیے دنیا کی ون آف دی بیسٹ فورسز پاکستان آرمی کو سیکیورٹی کے لیے بھجوا دیا.
نہ صرف پاکستان آرمی بلکہ پاکستان نیوی بھی ان یورٹس کو سیکیورٹی فراہم کرے گی جہاں شائقین فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران رہائش پذیر ہوں گے۔ اب بات کرتے کہ فیفا کے اس سے پہلے تمام فٹ بال ورلڈ کپ گرمی میں ہوتے تھے اور یہ اس بار سردی میں کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی دو بڑی وجوہات دیکھنے کو ملیں گی۔ پہلی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے، قطر ایک عرب ملک ہے تو وہاں گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ گرمی میں تو وہاں کا ٹمپریچر 41 ڈگری سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، تو قطر نے اس کے لیے بھی آفر کی تھی کہ وہ ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایسا ایئر کنڈیشنر گراؤنڈ بنا دیں گی جہاں کا ٹمپریچر صرف 23 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ اب فیفا نے بولا چھوڑو ایسے ششکے، یہ ورلڈ کپ ہی سردی میں کروا دیتے ہیں، تو اس لیے پھر اسے اس بار سردی میں کروایا جا رہا ہے۔ اور دوسری وجہ ہے، اس سے پہلے ہونے والے فٹ بال کے ورلڈ کپ اس لیے بھی سردی میں نہیں ہوتے تھے کیونکہ نومبر اور دسمبر فٹ بال لیگز کا مصروف ترین پیریڈ ہوتا تھا۔ سب بڑے بڑے پلیئرز لیگز کھیلنے میں بزی ہوتے تھے، تو ورلڈ کپ کھیلے گا کون اور جیتے گا کون؟ اس لیے اس بار وہ تمام لیگز ورلڈ کپ کی وجہ سے نومبر اور دسمبر میں بند ہو گئی۔ اب آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ فٹ بال ورلڈ کپ میں آپ اس بار کس ٹیم کو سپورٹ کریں گے۔ اسی بات کے ساتھ آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے اور جانے سے پہلے تیجی کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ دیکھتے رہتے تیجی کو، ملتے کل کی ایک نئی ویڈیو میں۔ شکریہ۔ پاکستان۔